بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضوان نیازی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کے ویلاگ میں ہم سیاست یا سماجی مسائل پہ بات نہیں کریں گے. آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے ڈسکس کرنے کے لیے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اس کے چرچے تو آپ نے سنے ہی ہوں گے. پاکستان کے لیے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیوں ضروری ہے؟ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو کیسے سیکھ سکتی ہے کسی انسٹیٹیوٹ کو، کالج کو یا یونیورسٹی کو جوائن کیے بغیر؟ اور دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اتنی امپورٹنس کیوں دی جا رہی ہے؟ ہمارے ریجن میں موجود دوسرے ممالک اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کہاں پہنچ چکے ہیں اور ہمیں ان کی برابری کرنے کے لیے کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے؟ اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میرے دوست، میرے بھائی ڈاکٹر محمد عثمان مجید. عثمان بھائی سلیکن ویلی امریکہ میں ایک کمپنی کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں. عثمان بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا اور ویلکم ٹو آور پاکستانی اسپیکنگ یوٹیوب چینل. تھینک یو سو مچ رضوان، بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. اٹس آور آنر عثمان بھائی. اچھا، جو پہلا میرا سوال ہے وہ بڑا سادہ سوال ہے. ہمیں یہ بتائیے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا؟ بالکل آسان الفاظ میں اگر میں اسے ایکسپلین کروں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ہے کہ ہم مشینوں کو کیسے وہ کام کرنے سکھائیں جو کہ انسان نارمل زندگی میں بڑی آسانی سے بار بار کرتے ہیں. فار ایگزامپل، ایک کار کو اگر خود سے ڈرائیو کرنا سکھانا ہو یا ایک کیمرے کو یہ سہولت دینی ہو کہ وہ خود سے اپنی تصویروں میں سے لوگوں کو پہچان سکے، ڈفرینٹ چیزوں کو پہچان سکے، یا ہماری آواز سن کر ایک مشین اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور اس آواز میں سے مطلب نکال کے ہمارے سوالوں کے جواب دے سکے، یا جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کام کو وہ کمپیوٹر کی مدد سے انجام دے سکے. ہزاروں لوگ جو ورکرز فیکٹریز میں کام کرتے ہیں وہ ایک ہی کام بار بار ریپیٹیٹیو طریقے سے کرتے ہیں، تو اس طرح کے جو سارے کے سارے کام ہیں وہ روبوٹس کی مدد سے مشینوں کے تھرو کروانا تاکہ انسانی زندگی کو آسان کیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ چیزیں کم سے کم وقت میں اچیو کی جا سکیں. تو اس سب دوڑ کا نام آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور اس میں اوور دا ایئرز بہت تیزی سے ترقی ہوئی ہے. تو اس میں سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں، پچھلے 20-30 سالوں میں کمپیوٹر جو ہیں وہ دن بدن بہت تیزی سے سستے ہوتے جا رہے ہیں. آج ہماری پاکٹ میں جو کمپیوٹر ہے وہ اس پورے کمپیوٹنگ سسٹم سے جس کی مدد سے انسان اپولو 11 اسپیس شپ کے اوپر زمین سے چاند کے اوپر گئے تھے، اس سے 1000 یا لاکھ گنا زیادہ کمپیوٹیشنل پاور میں اسٹرانگ جو طاقتور کمپیوٹر ہے وہ آج ہماری پاکٹ کے اندر ہے. تو جو اپولو 11 اسپیس شپ ہے اس کا جو کمپیوٹر ہے اس کی ریم 5 MB تھی. آج میرے موبائل فون میں جو کینڈی کرش ایپ ہے وہ ریم 100 MB کے قریب دیتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو پاکٹ کے اندر کمپیوٹر ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے. اور پاکستان کے اندر 50% آبادی کے پاس ٹیلی فون کا کنیکشن ہے، ان میں سے 1 کروڑ سے زیادہ اسمارٹ فونز ہیں. دوسرے لفظوں میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے پاس ایک ایسا طاقتور کمپیوٹر ہے جس سے وہ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. عثمان بھائی بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت کر دی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنیادی طور پہ ہے کیا اور یہ کیوں ضروری ہے. اچھا، یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا پاکستان کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ینگ جنریشن کو اگر یہ بتا سکیں کہ آپ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کیسے سیکھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنا فائنینشیل سٹیٹس، اپنی فیملی کا فائنینشیل سٹیٹس، ان کا جو فیوچر ہے وہ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اور اس سارے کام کے دوران آپ ملک کی ترقی کے لیے کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے. کافی جو ہے ریلیونٹ کوسچن آپ نے کیا ہے پاکستان کے حساب سے. تو اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ کوئی بھی نالج ہے یہ سارے کا سارا فری اویلیبل ہے. سو میں اس کی ایک آپ کو آسان الفاظ میں مثال دیتا ہوں کہ ابھی پیچھے کچھ ماہ پہلے میں اسٹینفورڈ میں تھا، تو وہاں مجھے میرے دوستوں نے بتایا کہ جب پہلی دفعہ اسٹینفورڈ نے ایک اپنا بنیادی کمپیوٹر سائنس کا کورس جو کہ وہاں کلاس روم میں 100 کے قریب اسٹوڈنٹس کلاس روم میں بیٹھ کر فیس پے کر کے وہ کورس اٹینڈ کرتے تھے، پہلی دفعہ جب انہوں نے آن لائن وہ کورس فری آفر کیا یوٹیوب کے اوپر اور اپنی ویب سائٹ کے اوپر، تو 35,000 لوگوں نے پوری دنیا بھر سے اس کورس میں رجسٹر کروایا، اور ان میں سے سب سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ افریقن کنٹریز کے تھے. تو اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ کہاں ایک اسٹوڈنٹ ویزا لے کے
کئی ہزار ڈالر فیس پے کر کے جو چیز یہاں دنیا کی نمبر 1 نمبر 2 یونیورسٹی میں آ کے بیٹھ کے جو تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ تعلیم انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی مدد سے اب دنیا میں کہیں بھی آپ ریموٹ سے ریموٹ جگہ کے اوپر بیٹھ کر وہ فری میں آپ وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ صرف ایک ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین لرننگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ذرائع ہیں، جتنی بھی سافٹ ویئر ہے، وہ سب کا سب فری ہے. اس کی کلاسز فری ہیں. یوٹیوب کے اوپر ملٹیپل یونیورسٹیز اور ملٹیپل پرائیویٹ کمپنیز جیسے گوگل، امیزون ہے، انہوں نے فری اوپن سورس نہ صرف یہ کہ اس کے تعلیمی جو مٹیریل ہے، اس کے علاوہ اس کا سارے کے سارے سافٹ ویئر پیکیجز بھی فری ہیں. اور باقی چیز جو بچتی ہے وہ ہے کمپیوٹر. وہ میں نے آلریڈی آپ کو بتایا کہ کمپیوٹر بہت ہی زیادہ پچھلے کئی دہائیوں میں بہت سستے ہو چکے ہیں. بلکہ میں اپنے دوستوں کو اکثر مذاق میں یہ کمپیریزن بھی کرتا ہوں کہ اگر 1960 کی دہائی سے لے کے اب تک کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو جتنے کمپیوٹر سستے ہوئے ہیں، اگر وہ ایک گاڑی اتنی سستی ہوتی تو آج ایک گاڑی 100 روپے میں مل رہی ہوتی. تو کمپیوٹرز کی اگر کمپیوٹیشنل پاور اور جتنی وہ سپیڈ کے ساتھ وہ ایوالو ہوئے ہیں، یہ اصل میں پاور ہے اس پوری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو اپرچونٹی ہے اور جو یہ انقلابی تبدیلیاں اور ایک ریولوشن آ رہی ہے. اس کے پیچھے سستے کمپیوٹرز اور فری ریسورسز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اس سے آئی تھنک پاکستانی طالب علم بہت آسانی سے اگر انہیں صحیح ڈائریکشن دی جائے، صحیح سپورٹ دی جائے، پراپر انہیں سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں سمجھا دی جائیں، تو کوئی بھی طالب علم جا کے خود سے اپنا یہ جرنی سیکھ سکتا ہے. اور ایک ایوریج، جسٹ ٹو ٹیل یو کہ آن ایوریج ایک جو مشین لرننگ انجینئر ہے وہ کیلیفورنیا میں تقریباً سالانہ 80,000 سے 1 لاکھ ڈالر کماتا ہے، جو پاکستان میں تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپے بنتے ہیں. اور ریموٹلی پاکستان میں بھی ایزیلی جو اے آئی انجینئرز ہیں، ریسرچ سائنٹسٹ ہیں اس فیلڈ میں، وہ لاکھوں روپے گھر بیٹھ کر کما سکتے ہیں. تو یہ بہت تیزی سے ابھرتا ہوا ایک اپرچونٹی ہے جس سے پاکستانیوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور پاکستان میں اس چیز کو پروموٹ کیا جانا چاہیے. عثمان بھی آپ نے ذکر کیا اوپن سورس کورسز کا جو یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں یا جو دوسری بڑی کمپنیز ہیں انہوں نے آفر کیے ہوئے ہیں. تو کیا آپ ہمیں کچھ لنک پرووائڈ کر دیں گے جو ہم ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دیں گے، جو کہ سٹیپ بائی سٹیپ اسٹوڈنٹس کو سکھائیں A to Z سارا پروسیس کہ آپ بیسیکلی اس میں کیا سیکھیں گے اور اس کو پھر پریکٹیکلی کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس سے کما کیسے سکتے ہیں. ایک یہ سوال ہے اور اس سے جڑا ہوا دوسرا سوال ہے کہ کیا کسی ڈگری کی ضرورت ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سیکھ کے اور اس کی بیس پہ اپنا کام شروع کرنے میں یا پھر کسی کمپنی میں جاب کرنے کے لیے؟ جو پہلا آپ کا کویسچن ہے اس میں بہت سارے اوپن سورس ریسورسز ہیں، جیسے اسٹینفرڈ MIT کے بہت سارے کورسز ہیں. اس کے علاوہ گوگل، امیزون، فیس بک، ان سب کی جو لیٹسٹ ریسرچ ہے، ان سب کے جو لیٹسٹ سافٹ ویئر ٹولز ہیں، یہ سب کے سب فریلی آن لائن اویلیبل ہیں. میں آپ کے ساتھ وہ سارے لنکس وغیرہ شیئر کر دوں گا، سو یو کین شیئر ود یور آڈینس ایز ویل. آن ٹاپ آف اٹ اس میں جو بیسک پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے جو اپرچونٹی ہے، اسپیشلی جو کالج گوئنگ یا ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو میں یہ آسان لفظوں میں بتاؤں کہ اوور آل اس فیلڈ میں آنے کے لیے آپ کو فزکس کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، کیونکہ فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کام کیسے کرتی ہے. اس کے بعد اب اگر آپ کو فزکس آتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو میتھمیٹکس میں انٹرسٹ ہونا چاہیے، کیونکہ میتھمیٹکس ایک وہ واحد زبان ہے جس میں آپ اپنا یہ سائنس کا نالج جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. جیسے میں اردو، پنجابی یا انگریزی زبان میں آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، بالکل اسی طرح اگر فزکس یا فزیکل لاز میں کو آپ نے لکھنا ہے یا ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرنا ہے یا اس سے فائدہ اٹھانا ہے، تو اس کو لکھنے کے لیے جو زبان ہے اس کا نام ریاضی یا میتھمیٹکس ہے. اور تیسرا یہ کہ میں نے آپ کو جو بتایا کہ کمپیوٹر کتنی تیزی سے ریولوشنائز ہوا ہے پچھلی چند ایک دہائیوں میں، اور اس میں جو ترقی ہوئی ہے وہ فینومینل ہے. تو اس کمپیوٹر کی ترقی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اس فزکس کے نالج کو جو میتھس میں لکھا ہوا ہے، اگر اس کو کمپیوٹر میں آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بنیادی پروگرامنگ لینگویجز آنی چاہیے. اور یہ سب کی سب چیزیں اوپن سورس ہیں، فریلی اویلیبل ہیں، اور کوئی بھی بندہ پاکستان میں کہیں بھی، سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، اگر وہ گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس 5-10 ہزار روپے والا موبائل فون یا 5-10 ہزار روپے والا ویسے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہے، اس کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے اوپر وہ یہ سیکھنا شروع کر سکتا ہے.
تو یہ کالج اور ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ گھر بیٹھے یہ چیزیں سیکھ بھی سکتے ہیں. اور جو ماڈرن جو ورک فورس انوائرمنٹ ہے اس میں ڈگریز کو بالکل نہیں دیکھا جاتا. اس میں ہائی فوکس یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کے پاس ایک اسکل ہے. پاکستان اس وقت $1 بلین کے قریب سافٹ ویئر جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے, اور وہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں گھروں میں بیٹھے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں. عثمان بھائی ٹھیک ہو گیا. اب جو اسی سے ملتا ہوا ایک سوال ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہیں, انہوں نے ایک انیشیٹو لانچ کیا تھا, پریزیڈینشیل انیشیٹو فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ. ایک ویب سائٹ بھی بنی ہوئی ہے اور اس میں میرا خیال ہے 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی جو ہیں انہوں نے رجسٹر بھی کیا تھا. 3-4 اس میں چیزیں ہیں وہ آفر کرتے ہیں سکھانے کے لیے. یہ تو ایک الگ سے سیٹ اپ ہے, مجھے نہیں پتا اس پہ کیا پروگرس ہے یا نہیں. اس کی ایک سٹارٹ میں بڑی ہائپ کریٹ ہوئی تھی, اس کے بعد جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گیا تھا. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا اس طرح کے سیپریٹ جو انیشیٹوز ہیں وہ پاکستان کو ٹرانسفارم کریں گے, یا آپ کے پاس کوئی اس سے بہتر ریکمنڈیشنز ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے لیے تاکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو پاکستان میں ایز اے انڈسٹری ڈیولپ کیا جا سکے اور اس کے لیے ورک فورس بنائی جا سکے؟ یہ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو انیشیٹو تھا یہ کافی پرومزنگ تھا شروع میں. میں اس کو تھوڑا سا لنک کروں گا. اگر ہم دیکھیں کہ اوور دا ایئرز پچھلے 20-30 سالوں میں چائنا نے کس طرح ترقی کی ہے, تو چائنا میں جو ووکیشنل ایجوکیشن ہے اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. چائنا میں اگر آپ جائیں تو ایوری اسمال ہاؤس بگ ہاؤس از ایکچولی اے اسمال اور بگ فیکٹری. تو وہ ہر چھوٹا بڑا جو گھر ہے وہ ایک فیکٹری کی طرح ہے. لوگ کسی کے پاس کوئی بھی ہنر ہے تو وہ گھر بیٹھ کر چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی چیزیں بنا رہے ہیں اپنے گھر میں. اس وجہ سے چائنا آج دنیا کا سب سے بڑا سپلائر ہے. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہ ایک اچھا انیشیٹو تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا کہ اسی طرح کا ایک ووکیشنل ٹریننگ جس میں آپ 6 ماہ سال کے کورسز دے کے ایک ہائی اسکول یا کالج کے طالب علم کو آپ تیار کر سکیں کہ وہ خود سے اے آئی کے اندر خود سے اپنا لرننگ کا اور سیکھنے کا جو سفر ہے وہ خود سے شروع کر سکے اور اس سے روزگار کما سکے. تو اس حد تک یہ بہت اچھا انیشیٹو تھا. میرے پاس بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس نے پاکستان سے ریچ آؤٹ کیا, بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ بھی تھے. ون پرٹیکولر ایگزامپل فیصل آباد میں کچھ اسٹوڈنٹس تھے جو کہ رجسٹر کروانا چاہتے تھے, لیکن لیٹر آن انہوں نے مجھے بتایا کہ فیصل آباد میں ابھی تک کچھ سینٹر کا باقاعدہ طریقے سے آغاز نہیں ہو سکا. یہ کچھ ماہ پرانی بات ہے. ابھی رائٹ ناؤ کرنٹ سچویشن کیا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوں, لیکن یہ ایک اچھا قدم ہے. لیکن اس کو گورنمنٹ کو پراپرلی اس کا ٹرینڈ ڈالنا چاہیے اور یہ کورسز آہستہ آہستہ ہمارے جو ریگولر کریکولم ہے کالج کے, یونیورسٹی کے اور ہائی اسکول کے, وہاں پہ بھی ان چیزوں کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے عثمان بھائی. اب اسی سے جو ملتا ہوا ایک کوشچن ہے کہ کیا ہمارے پاس لوگ موجود ہیں جو پچھلے 10-15 سال میں کمپیوٹر کی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, کیا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ نالج رکھتے ہیں؟ کیا ان میں پوٹینشیل ہے کہ وہ سوئچ کر سکیں ریگولر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سے اس فیوچر ٹیکنالوجی کی جانب؟ اور اگر نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی, یہ کافی اچھا آپ نے کوشچن کیا, کیونکہ رائٹ ناؤ پاکستان میں آلموسٹ $1 ارب کے سافٹ ویئر جو ہے وہ پروڈکٹس پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے. $1 ارب سے تھوڑی کم ہے 2019 میں. تو اب جو پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ آگے فیوچر میں جو یہ اسٹیٹک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے جس میں یہ ہے پاکستانی بہت ساری ایپس ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, ویب ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, اس میں اے آئی ایلیمنٹ اس طرح انوالو نہیں ہوتا. تو وہ اسٹیٹک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سے ہم ابھی اچھا ریونیو بنا رہے ہیں. ہم نے ابھی یہ دیکھنا ہے کہ اگلے 5 سال بعد جب یہ اسٹیٹک سافٹ ویئر سے اے آئی ڈریون جو اے آئی والا سافٹ ویئر پہ دنیا موو ہو چکی ہوگی, تو اس وقت ہمارے یہ جو ریگولر ڈیولپرز ہیں ان کی ڈیمانڈ بہت کم ہو جائے گی. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے جو سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں اور جو نئے ہائی اسکول, کالج اور یونیورسٹی کے کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کو سیریسلی انڈرسٹینڈ کریں کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس میں جو میتھ انوالو ہے وہ ایلیمنٹ نارملی پاکستانیوں کا ویک ہوتا ہے کمپیئر ٹو ادر پیپل. تو فیوچر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ رول ہے میتھمیٹکس کا اور فزکس کا اور الگوریدمس کا.
تو اس وجہ سے پاکستانیوں کو اس ڈائریکشن میں ابھی سے جانا چاہیے تاکہ 5 سال بعد ہمارا یہ ریونیو کم نہ ہو بلکہ اس سے زیادہ ہو. تو اس سلسلے میں دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ابھی ہمارا سافٹ ویئر ڈیولپرز کا ٹیلنٹ ہے اس کو پراپرلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیسک تعلیم دلوائی جائے اور ان کو سافٹ ویئر جو ریگولر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو مشین لرننگ اور اے آئی کا ایلیمنٹ بہت تیزی سے آ رہا ہے سافٹ ویئر کی دنیا میں, اس چیز کے اوپر ان کو پراپر ہماری جو ورک فورس ہے اس کے اس حساب سے پریپیئر کیا جائے تاکہ وہ فیوچر کے جو چیلنجز ہیں اور جو گروتھ ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکے. تو آئی تھنک اس میں گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا رول بنتا ہے کہ گورنمنٹ شوڈ ٹیک انیشیٹو اور اس میں ریزلٹس جو ہیں وہ ڈیلیور کرے تاکہ ہم جو ہے اپنے ریونیوز کو مزید امپروو کر سکیں. عثمان بھائی کیا پوٹینشیل کیا ہے, ہم کتنا ریونیو بڑھا سکتے ہیں؟ انڈیا میں نے سنا ہے کہ وہ آلریڈی جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے اس سے میرا خیال ہے سینکڑوں بلین ڈالر کما رہے ہیں. تو اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی اسی میں بریکٹ کر لیں تو فیوچر کیا ہے, پاکستان کتنا پیسہ بنا سکتا ہے؟ جی, اگر ہم اپنے لوکل ساؤتھ ایشین ریجن کو دیکھیں جس میں مینلی ہم انڈیا اور پاکستان کا کمپیریزن کرتے ہیں تو انڈیا کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ اراؤنڈ $160 بلین ہے, 160 ارب ڈالر, اور اس میں جو سافٹ ویئر کی ایکسپورٹس ہیں وہ 15 سے 20 ارب ڈالر ہیں 2018-19 کی اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیکھیں. دوسری جانب پاکستان کے جو ہے وہ $800 ملین 900 یا $1 بلین کے آس پاس ہماری سالانہ جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے. تو اگر ہم آبادی کا ڈفرنس دیکھا جائے تو 5 گنا آبادی کا فرق ہے, لیکن اگر ہم اس پرٹیکولر فیلڈ میں ایکسپورٹس کے حساب سے کمپیریزن کریں تو یہ تقریباً 1 اور 20 کا ڈفرنس ہے. تو یہ بہت زیادہ گیپ ہے اور اس گیپ کو کم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو اس جانب بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی آپ کو انیشل کاسٹ نہیں چاہیے. اگر آپ نے کوئی مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ریسورسز چاہیے, ٹیلنٹ چاہیے, اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹریننگ چاہیے. آن دی ادر ہینڈ جو سافٹ ویئر ہے اس میں اگر آپ کے پاس 10, 20 یا 50 ہزار کا ایک کمپیوٹر ہے اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ نے کالج یونیورسٹی کی بنیادی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے تو آپ گھر بیٹھے خود سے 1 روپیہ بھی خرچ کیے بغیر اس فیلڈ میں تجربہ حاصل کرنا شروع کر سکتے ہیں اور اس فیلڈ کے ذریعے سے پیسے کمانا شروع کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کمپیئر ٹو ادر مینوفیکچرنگ انڈسٹری. ہمارے جو وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں فواد چودھری صاحب ایک دن فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی 7-8 جو ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی لیبز موجود ہیں, بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ. آپ کو اس بارے میں کوئی علم ہے یا کوئی, آپ چونکہ سلیکن ویلی میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہو کہ پاکستان سے کوئی سلسلے میں ہائرنگ ہو رہی ہو یا لوگوں کو چاہے وہ ریموٹلی ہائر کیا گیا ہو, فزیکلی ان کی موجودگی ضروری نہ ہو, کوئی ایسا سلسلہ ہے؟ پاکستان میں موجودہ حکومت کا پرابلم یہ ہے کہ دعوے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جو ڈیلیوری ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. سو آئی تھنک اس جانب بھی جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں کافی کام ہو رہا ہے. جیسے بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں لاہور میں, اسلام آباد میں, وہ اپنے انکیوبیشن سینٹرز بنا رہے ہیں جہاں وہ بہت سارے اسٹارٹ اپس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. پرٹیکولرلی کوئی بڑا انیشیٹو جو حکومت پاکستان نے شروع کیا اس کے بارے میں مجھے نالج نہیں ہے, لیکن ویسے رمز میں یا نسٹ میں یا کراچی میں ڈفرینٹ اچھے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بہت سارے اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کر رہے ہیں, بہت سارے انکیوبیشن سینٹرز اوپن ہو رہے ہیں. ITU لاہور میں کافی سارا کام ہو رہا ہے. تو گورنمنٹ کو ان چاہے وہ پرائیویٹ ہوں یا پبلک یونیورسٹیز ہوں سب کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ اٹس اے فیوچر آف پاکستان. تو آئی تھنک گورنمنٹ کو اس باعث سے الگ ہو کے کہ وہ کس دور میں کب شروع ہوا ان سب انیشیٹوز کو فلی سپورٹ کرنا چاہیے. اس میں بہت شکریہ, یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیل تھی. اب اس سے ریلیٹڈ جو ایک کوشچن اور میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اور اس سے ریلیٹڈ جو کمپنیز ہیں پچھلے 10-15 سال میں انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے اور انہوں نے بیسیکلی جو اکنامک گروتھ ہے دنیا کی اس کو کیسے چینج کیا ہے. میں اب یہ کہوں گا کہ جو پورا ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے اس کو کیسے بدلا ہے. سر یہ کافی انٹرسٹنگ کوشچن آپ نے کیا. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں جا کے دیکھنا پڑے گا. آج سے 20-30 سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو آئل کمپنیز جو ہیں وہ دنیا میں لیڈ کر رہی تھی. سب سے بڑی کمپنیز جو ہیں وہ شیل, شیورون,
یہ والی آئل کمپنیز تھیں, برٹش پیٹرولیم. پھر تھوڑا سا ہم آگے آئیں تو بہت ساری مینوفیکچرنگ کمپنیز, ریٹیلرز جیسے والمارٹ ہے, یہ دنیا کی ٹاپ کمپنیز تھی. لیکن پچھلے 20 سال میں اگر ہم کلوزلی آبزرو کریں تو ایک 180 شفٹ آیا ہے دنیا میں. اب اگر ہم دنیا کی ٹاپ 10 کمپنیز اٹھا کے دیکھیں تو ان میں سے جو 8 کمپنیز ہیں وہ سب کی سب سافٹ ویئر ڈریون, اے آئی ڈریون کمپنیز ہیں. ان میں گوگل, ایپل, فیس بک, امیزون, یہ سب کی سب وہ کمپنیز ہیں جو پریٹی مچ اب $1 ٹریلین, 1000 ارب ڈالر کو مارکیٹ ویلیو میں ٹچ کر رہی ہیں. اور ان سب کی سب کمپنیوں کی ایک کامن بات یہ ہے کہ 20 سے 30 سال پہلے ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا. تو یہ سب کی سب کمپنیز نے اسی اپرچونٹی کا فائدہ اٹھایا ہے کہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ. 4G 5G آ رہا ہے, کمپیوٹرز دن بہ دن سستے ہو رہے ہیں, اور اب چونکہ ہر بندے کے پاس اس دنیا میں تقریباً 3-4 ارب سے زیادہ اسمارٹ فونز ہیں, اور ویسے کمپیوٹرز جو ہیں وہ انسانی آبادی سے زیادہ ہیں اوور آل اگر سب کچھ کاؤنٹ کر لیا جائے. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اس کے اوپر فری انٹرنیٹ کے ساتھ آپ سافٹ ویئر اور اس طرح کے اسمارٹ انٹیلیجنٹ چیزیں بنا کے آپ بہت زیادہ ریونیو کما سکتے ہیں. تو یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے اسی کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اٹس اے ہائی ٹائڈ, اور اس ہائی ٹائڈ کا پاکستان اور جو بھی سیکنڈ ورلڈ, تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, اگر وہ چاہیں تو اس اپرچونٹی سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. عثمان بھائی, اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ باہر کی دنیا میں بہت سارے پاکستانی جو ہیں انہوں نے اس طرح کی کمپنیز لانچ کی ہیں, جیسے آپ بھی بتا رہے تھے کہ کریم ہے, اس کے علاوہ ایک کیپ ٹریکنگ ہے, تو وہ $multi billion ان کی ورتھ ہے. پاکستان میں کیا کوئی ایسی کمپنی موجود ہے, اور اگر نہیں ہے تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ جو ہمارا سیٹ کلچر ہے یہ آخر چمڑے اور کپڑے سے نکلنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ یہ اچھا کوشچن کیا آپ نے. تو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے انڈین اور پاکستانی جیسے یہاں کیلیفورنیا میں, سلیکان ویلی میں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. بہت ساری بڑی کمپنیز, مائکروسافٹ, گوگل, جن کے CEO جو ہیں وہ انڈین ہیں. اسی طرح پاکستانی بھی بہت سارے سکسیسفل انٹرپرینورز آؤٹ آف پاکستان ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن اگر پاکستان کے اندر دیکھا جائے یا ہمارا جو انڈیجنس ٹیلنٹ ہے اس میں ابھی تک $multi billion ویلیویشن والی کمپنیز کیوں نہیں آئیں, اس کی ایک ریزن جو ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں. مینلی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس سارا کچھ ہے, ریسورسز ہیں, کمپیوٹر ہے, اویئرنیس ہے, انٹرنیٹ ایکسیس ہے, لیکن ان میں جو ایک چیز ہے وہ لیک آف بلیف ہے اور لیک آف انفراسٹرکچر اینڈ سپورٹ فرام دا گورنمنٹ. تو وہ جو لوکل تعلیمی اداروں اور حکومت کی طرف سے جو بنیادی سپورٹ اسٹرکچر ہے اس میں کمی ہے. ادروائز اگر وہی پاکستانی چند ایک سال میں پاکستان سے باہر آ کر بہت سکسیسفل کمپنیز بنا رہے ہیں تو ویسے ہی پاکستان کے اندر بھی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک اٹس جسٹ یہ صرف چند ایک سال کی بات ہے. اگلے 5 سے 10 سال میں آپ دیکھیں گے بہت سارے سکسیسفل کمپنیز اور بگ سکسیسز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی اگر ہم رائٹ ڈائریکشن میں کام کرتے رہیں تو. اس میں پاکستانیوں سے ہمیں حسن زن ہے, اور وہ آپ بھی حسن زن رکھ رہے ہیں, اس کا بہت شکریہ. لیکن مجھے اپنے سیٹھوں سے خاص امید نہیں ہے. اس ٹاپک کو پھر کسی دن ڈسکس کریں گے. میرا خیال ہے کہ ہم نے تمام اہم چیزوں پہ بات کر لی ہے, اس ٹاپک کو بہت اچھے طریقے سے کور کر لیا ہے. میں آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے طلباء کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں, اور تاکہ ہم اس ویلاگ کو یہاں پہ اختتام کر سکیں. شور میرا جو پاکستانی اسٹوڈنٹس اور طالب علم ہیں ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ آج جو 15 سے 20 سال کا طالب علم ہے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ 60 یا 70 سال کی عمر تک کام کرے گا تو اس وقت وہ شاید 2060 اور 70 میں بھی وہ ورک فورس میں ہوگا. تو ہم نے آج کے حساب سے تیاری نہیں کرنی, ہم نے تیاری کرنی ہے کہ 2060 اور 70 میں کس طرح ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ کریں گے, کس طرح ہم ریلیونٹ رہیں گے. اور اس میں ایک جو چیز obvious نظر آ رہی ہے, بہت واضح ہے, وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بھی ریپیٹیٹو کام ہے, جو بھی ایسا کام ہے جیسے ایک سپلائی چین میں 1000 ورکر کھڑے ہیں وہ بار بار ایک ہی کام ریپیٹ سے کرے جا رہے ہیں, تو اس طرح کا جو ریپیٹیٹو ورک ہے وہ کمنگ ایئرز میں
وہ ایزیلی روبوٹس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کور کر لیں گی. جیسے آج اگر پاکستان میں ہی آپ جائیں مینوفیکچرنگ فیکٹریز میں, فوڈ پروسیسنگ پلانٹس میں, یا کوکا کولا پیپسی کے پلانٹ میں جا کے دیکھیں تو موسٹلی کام آٹومیٹڈ وے میں ہو رہا ہے. گلوبلی یہ ٹرانسفارمیشن بہت تیزی سے آ رہی ہے. ون آف دا چائنا کا ایک بہت بڑا مینوفیکچرنگ جو الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ کمپنی ہے, اس نے چند دن پہلے اناؤنس کیا ہے کہ وہ اپنے 40,000 جو ورکرز ہیں ان کو وہ لے آف کر رہے ہیں اور ان کی جگہ وہ روبوٹس جو ہیں وہ ڈپلوائے کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں اگر وہ امیزون کا ویئر ہاؤس ہو یا مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہو یا ٹیسلا کا مینوفیکچرنگ پلانٹ ہو, یا اگر ہم ایگریکلچر انڈسٹری دیکھیں تو یہ بڑی تیزی سے ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے. تو مشینز جو ہیں وہ سارے کا سارا ریپیٹیٹو کام جو ہے وہ گریجولی ختم کرتی جا رہی ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ وہ فیوچر کے حساب سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں, اپنے آپ کو بنیادی جو فزکس, میتھ اور پروگرامنگ ہے کمپیوٹر کی, اس میں جتنے سے زیادہ اسکل وہ سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھیں, کیونکہ فیوچر جو ہے وہ بہت زیادہ ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے کمپیوٹرز کے اوپر, اسمارٹ الگوریدمس کے اوپر, اسمارٹ پروگرامز کے اوپر, جو ہماری زندگی کو دن بدن بہت تیزی سے آگے لیتے جا رہے ہیں. تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. آئی تھنک دیٹس آل فرام مائی سائڈ. عثمان بھائی بہت شکریہ, اس ٹاپک پہ سیر حاصل گفتگو کی ہے ہم لوگوں نے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اہمیت بہت اچھے طریقے سے ہماری آڈینس تک پہنچ چکی ہے, کچھ لوگ پہلے بھی آگاہ ہیں. ہم دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس ویلاگ کو اپنے دوستوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں, تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ جو فیوچر ڈیولپمنٹ ہے, فیوچر ٹیکنالوجی ہے, وہ ہے کیا, اور اس کو آپ اور آپ کے بچے یا دوست احباب کیسے سیکھ سکتے ہیں. اس ویلاگ کو ختم کرنے سے پہلے میں آخری ایک ایگزامپل ایڈ کرنا چاہوں گا. عثمان بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ 100 سال پہلے امریکہ میں 98% لوگ جو تھے وہ زراعت کے شعبہ سے وابستہ تھے, ان کا گزر بسر, ان کی آمدن زراعت سے آتی تھی. آج صرف 2% لوگ یہ کام کرتے ہیں. تو پورا معاشرہ ٹرانسفارم ہو چکا ہے, ان کے ذرائع آمدن بدل چکے ہیں, وہ ایک بہت محنت طلب کام سے کم محنت کی طرف آ چکے ہیں. پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک کے طور پر جانا جاتا ہے. ہماری 60% جو آبادی ہے ان کی آمدن کا دار و مدار زراعت پہ ہے. تو اگر ہم آج فیوچر ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کریں گے تو کل کو ہمیں کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آئے گا کہ آنے والے دنوں میں جب آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوگا تو ہمارے ملک میں کوئی امپلائمنٹ کرائسس پیدا ہو. اس سے بچنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ بحیثیت معاشرہ, اور خاص طور پر ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگلے 50-100 سال کی پلاننگ آج شروع کرے, تاکہ کل کو جب یہ ٹیکنالوجی ٹیک اوور کر لے گی تمام جابس کو, تو ہمارے پاس وہ ورک فورس موجود ہونی چاہیے, ہمارے لوگوں میں وہ سکل سیٹ موجود ہونا چاہیے کہ وہ بے روزگار نہ ہو سکے. یہ ہمارے معاشرے کی اور تمام سیاسی پارٹیوں کی, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی جائے کہ آنے والے وقتوں میں جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اس سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجی کا بوم ہوگا تو ہمارے ملک میں کسی قسم کا بے روزگاری کا مسئلہ پیدا نہ ہو, اس وجہ سے کہ ہمارے لوگوں میں ریکوائرڈ سکل سیٹ موجود نہیں ہے. آپ خوش رہیں, خوش رکھیں. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.